بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 1، پیج 292۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد نمبر 1، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ قرآن کریم میں اس اختلاف اور اس فیصلے کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پشتی مسلمان ہیں، یعنی پشتی پرانے دادا پودا سے پشتی مسلمان ہیں، ہر دفتر و رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان کے خانے میں درج ہے، اور ہم زبان سے بھی اپنے کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اس لیے جنت کے نیز ان تمام انعامی وعدوں کے ہم ہی مستحق ہیں جو نبی کریم کے ذریعے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں۔ اس فیصلہ سے ان پر واضح ہو جاتا ہے اور ہو جانا چاہیے کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے، نہ کہیں مسلمان نام درج کرانے یا مسلمان کی سلب سے یا ان کے شہر میں پیدائش ہونے کی وجہ سے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اول اسلام ضروری ہے، اور اسلام کے معنی ہی اپنے آپ کو سپرد کرنے اور سونپ دینے کے ہیں۔ دوسرے احسان عمل یعنی سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی اس تنبیہ کے باوجود بہت سے مسلمان اسی یہودی اور نصرانی غلطی کا شکار ہو گئے ہیں کہ خدا اور رسول اور آخرت و قیامت سے بالکل غافل رہ کر اپنا نسلی مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھنے لگے، اور قرآن مجید میں جو وعدے فلاح دنیا و آخرت کے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں، اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر ان کے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ پورے ہونے نظر نہیں آتے تو قرآن و حدیث کے وعدوں پر شک کرنے لگے۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا جب تک وہ اپنے تمام ارادوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تابع نہ کر دیں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل صالح کرنے کے پابند نہ ہوں۔ یہی خلاصہ ہے آیت مذکورہ کا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا۔ آج کل پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب و آفات کا شکار ہیں۔ اس کو دیکھ کر بہت سے ناواقف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان تمام آفات و مصائب کا سبب ہمارا اسلام ہی ہے، لیکن مذکورہ تحریر سے واضح ہو گیا ہے کہ اس کا اصلی سبب ہمارا اسلام نہیں بلکہ ترک اسلام ہے، کہ ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے، نہ اس کے عقائد ہمارے اندر ہیں، نہ اخلاق، نہ اعمال۔ گویا وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود، پھر ہمیں کیا حق ہے اسلام اور مسلم کے لیے کیے ہوئے وعدوں اور انعاموں کا ہم انتظار کریں؟ ہمارے جس طرح کے کرتوت ہیں، رزلٹ ہمیں اسی طرح کا ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا،
ایسی مشکل بھی ایک دن بدل جائے گا، وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا کہ وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو، اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو، رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو، لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا۔